ابھی آپ کو لے چلیں گے ملتان جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق جماعت اسلامی پی 218 کے ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ پرجوش میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے نہ جھکے۔ ہمارے نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لایا ہے اس میں انسان کی عزت ہے، اس میں عدل ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں مساوات ہے۔ اس دین میں ایک حکومت، ایک وارث ہوتی ہے۔ السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان، حکومت، حکمران وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل مکہ مکرمہ میں ابو جہل کی بادشاہت تھی، ابو لہب کی بادشاہت تھی، عتبہ اور شیبہ مسلط تھے۔ وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے، انہوں نے انسانوں کو غلام بنایا تھا، انہوں نے اللہ کے گھر میں 365 بت رکھے تھے، انہوں نے وہاں اریانی اور فحاشی کو عام کیا تھا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ کی بادشاہت ختم ہو گئی اور اللہ کی بادشاہت وحدہ لا شریک لہ کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے، اس زمانے میں ایک طرف روم میں قیصر کی بادشاہت تھی اور ایران میں کسریٰ کی بادشاہت تھی۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے اور ان کی بادشاہتوں کے خاطر ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اس نے یہی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فارس اور روم، قیصر اور کسریٰ کا تخت و تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج بھی دنیا میں اسی طرح قیصر اور کسریٰ کی طرح بادشاہتیں موجود ہے اور ہر شہر اور ہر گلی میں ابو جہل کی طرح ظالم موجود ہے جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہے، جنہوں نے انسانوں پر اپنی خدائی مسلط کی ہے، اور آج بھی ہزاروں اور لاکھوں انسان ان کے بنگلوں کی طواف کرنے پر مجبور ہے۔ وہ جب کہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ کہے کہ اس آدمی کو جیل جانا چاہیے، پولیس ان کو پکڑتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ جو پیغام ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام، یہ حق کا پیغام ہے، یہ سچ کا پیغام ہے، یہ عدل کا پیغام ہے، یہ انصاف کا پیغام ہے۔ مکہ مکرمہ میں بھی غریب لوگوں نے اس پیغام کا ساتھ دیا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کی دم سے۔ لیکن یہی غریب لوگ کامیاب ہیں۔ نبی مہربان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت میں جب کروڑ ہا اور ارب ہا انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخر
आखिरी इंसान वहां पर महशर के मैदान में होंगे, तो हम आपसे कहां मिलेंगे, हम आपसे कैसे मिलेंगे? नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े महशर के दिन मुझसे मिलना है तो मुझे मस्कीनों में तलाश करो, मुझे फकीर लोगों में तलाश करो। इसलिए आज भी इस पाकिस्तान में गरीब लोग पाकिस्तान के खातिर कुर्बानियां देते हैं, गरीब लोग इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। और ये जो अंग्रेज के वफादार थे, ये जो अंग्रेज के गुलाम थे, ये जो अंग्रेज के बूट पॉलिश करने वाले थे, ये जो अंग्रेज के घोड़े मालिश करने वाले थे, इन्होंने उस जमाने में भी मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया था। और फिर अंग्रेजों ने उनके ये बड़े बड़े रकबे और जागीरें उनके हवाले की थी। और अंग्रेज चला गया, उन्होंने इख्तियार उन्हीं अपने एजेंटों को दिया और सियासत पर वो काबिज हो गए, इदारों पर काबिज हो गए। उन्होंने बंगलों, उन्होंने बैंकों से कर्जे लेकर कारखाने भी उन्होंने बनाए, शुगर मिल्स भी उन्होंने कायम की। और आज तक वही लोग हैं अंग्रेज के वफादार और इस उम्मत के गद्दार, जो कौमी असम्बली में बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं और जिन्होंने अपने आप को बड़े बड़े खिताबात दिए हैं। ये कोकले लोग हैं, इनका किरदार कोकला है, ये चोर है, इनकी ये दौलत चोरी की है, इनके जायदादें ये गसब की है। और ये इस कौम और इस मुल्क के वफादार नहीं है। अभी पंडोरा पेपर्स में जिनके नाम आए हैं उनमें आपका नाम नहीं है, इन लोगों के नाम है। पनामा लीक्स में जिनके नाम आए थे, और पनामा लीक्स और पंडोरा पेपर्स क्या है? ये कंपनियां हैं बाहर की दुनिया में। इन कंपनियों में आपके मुल्क के चोरों ने दौलत यहां लूट कर वहां छुपा के रखी है ताकि वो टैक्स भी ना दे और उनकी दौलत भी वहां पर्दे में रहे। और यही हराम की दौलत फिर इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। आपका वोट आपसे खरीद कर फिर हुकूमत में पहुंच जाते हैं और फिर तुम्हारे कंधों पर सवार होते हैं। और जब खुद बूढ़े हो जाते हैं तो फिर अपनी औलाद को तैयार करते हैं कि वो आपका आका बन जाए और वो आपका खुदा बन जाए। वो आप मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।